اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ اولیٰ کے اندر تھی، اور اس سے پہلے کی جو فصول تھیں جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اصالت وجود، تشکیک در وجود اور ان کے بعض احکام اور فروعات کے بارے میں بحث کی تھی، ان کے بارے میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔ فصل سابع کے اندر علامہ طباطبائی وجود کے احکام سلبیہ کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فصل کے محتوا کے اندر وارد ہوں، یعنی علامہ یہاں پر محتوا کے لحاظ سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، ہم دو نکات کو بطور تذکر ذکر کرتے ہیں، یعنی دو نکات کے جو اس فصل کے محتوا کی فہم اور اس محتوا کو سمجھنے میں ممد اور معاون ہیں، ان کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ تذکر اول یا نقطہ اول یہ ہے کہ اس فصل میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وجود کے احکام سلبیہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی وجود کے کون سے ایسے احکام ہیں کہ جو احکام وجود سے سلب ہوتے ہیں، وہ لوازم کہ جو وجود نہیں رکھتا ہے، وجود کے لوازم سلبی ہیں، ان کو یہاں پر علامہ ذکر فرماتے ہیں۔ محتوا کے لحاظ سے یہ فصل ایک مستقل فصل نہیں ہے، یعنی محتوا کے لحاظ سے جیسا کہ آپ نے دیکھا اصالت وجود محتوا کے لحاظ سے ایک جداگانہ موضوع ہے جس کو ایک جداگانہ فصل کے طور پہ بیان کرنا چاہیے تھا، اور علامہ نے اس کو جدا بیان کیا۔ اسی طرح تشکیک در وجود ایک الگ سوال ہے فلسفی، اور علامہ نے اس کو ایک جداگانہ فصل میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن محتوا کے لحاظ سے یہ جو فصل ہے یہ ایک جداگانہ فصل کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ واقعیت و حقیقت میں اصالت وجود کے فروعات میں سے شمار ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کام کہ جو علامہ نے نہایت الحکمہ میں کیا ہے وہی درست ہے کہ ان تمام فروعات کو، ان تمام احکام سلبیہ وجود کو علامہ نے اصالت وجود کے فروعات میں سے قرار دیا ہے، اور اسی کے متفرعات فروعات میں سے ہی ان کو ذکر کیا ہے۔ بس محتوا کے لحاظ سے یہ ایک فصل مستقل فصل کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا تذکر، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے فروعات حقیقت میں اور واقعیت میں اصالت وجود کے فروعات میں سے ہیں، لیکن آپس میں بھی یہ جو احکام اور فروعات ہیں یہ سب کے سب ایک درجے اور یہ سب کے سب ایک رتبے میں قرار نہیں پاتے ہیں، بلکہ بعض احکام و بعض فروعات ایسے ہیں، اسی فصل کے بعض فروعات کہ جو اسی فصل کے دوسرے بعض فروعات پر متوقف ہیں، اور اس کے ذریعے سے اصالت وجود کے ساتھ ان کا ارتباط برقرار ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرع اول جو انتہائی اہم فرع ہے جس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، وہ فرع ہے کہ بقیہ فروعات جیسے فرع دوم، فرع سوم اور اس طرح سے یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے فرع اول پہ متوقف ہیں، اور فرع اول جو ہے وہ اصالت وجود کے فروعات میں سے شمار ہوتا ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس فصل کے جو فروعات ہیں ان میں سے بھی بعض فروعات دیگر بعض فروعات پر متوقف ہیں، اور ان کے ذریعے سے اصالت وجود کے فروعات اور اصالت وجود کے لوازم میں سے شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حکم سلبی علامہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، یعنی ان الوجود لا غیر لہ، وجود کے لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی کیا مراد ہے، علامہ مدعا کے لحاظ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی درست تقریر کرنا ضروری ہے، اور جیسا انشاءاللہ آئندہ اشارہ ہوگا کہ اسی فرق کی مختلف طرح سے تقاریر کی گئی ہیں اور الگ طرح سے اس کی تقریر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو علامہ کی کل محتوائے فصل اور کل محتوائے فلسفی، کل بحث اصالت وجود کے اندر بعض مشکلات پیش آئی ہیں کہ جس کی طرف انشاءاللہ آگے جا کر اشارہ ہوگا۔ اس میں جس نقطے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غیر کا کیا معنی ہے،
یہ جو علامہ فرما رہے ان الوجود لا غیر لا، اس غیر کا کیا معنی ہے؟ آیا اس غیر کا معنی یہ ہے ہر طبیعت جو مغایر باوجود ہے، جو غیر از وجود ہے، ہر طبیعت، ان میں سے کوئی بھی طبیعت جو غیر از وجود ہے خارج میں نہیں ہے؟ آیا یہ کہنا چاہتے ہیں یا کچھ اور مراد ہے؟ یہاں پر حقیقت اور واقعیت میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ کی مراد یہ ہے کہ ہر وہ طبیعت کے جو غیر از وجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساحت اصیل ہستی کو تشکیل دینے کی مدعی ہو، یعنی وہ طبیعت یہ ادعا رکھتی ہے کہ میں غیر از وجود بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ساحت اصیل ہستی کو تشکیل دینے میں دخیل ہوں، اصل الواقعیت کو تشکیل دینے میں دخیل ہوں، اس طرح کی کوئی طبیعت وجود کا مغایر، اس طرح کی کوئی طبیعت موجود نہیں ہے۔ یعنی جب ہم واقعیت خارجی کو لحاظ کرتے ہیں، واقعیت خارجی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نے وجود کو پایا کہ وجود اصیل ہے، اصل در موجودیت وجود ہے۔ آیا وجود کے علاوہ کوئی اور طبیعت ایسی ہے جو واقعیت سازی، جو اصل ساحت عمیق ہستی کو تشکیل دینے میں، اصل الواقعیت کو تشکیل دینے میں دخیل ہو اور ساتھ وجود کے مغایر بھی ہو، وجود کے ذیل میں قرار نہیں پاتی بلکہ ایک جداگانہ طبیعت ہے جو مغایر با وجود ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی غیر وجود کے لیے مطرح نہیں ہے اور وجود اس قسم کا کوئی غیر نہیں رکھتا۔ بس یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ لا غیر لا، کوئی بھی غیر خارج میں، وجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پس ماہیات کے جو مغایر با وجود ہیں، جو غیر از وجود ہیں، بالوجود موجود ہیں، وہ بھی اصلا خارج میں موجود نہیں، یہ مراد نہیں ہے، چونکہ ماہیات خارج میں بالوجود موجود ہیں، اصل ساحت عمیق ہستی کو تشکیل دینے میں ماہیات کوئی کردار نہیں رکھتے ہیں۔ پس لا غیر اللہ کی درست مراد علامہ کی ہے کہ وہ ہستی، وہ طبیعت، وہ ذات کہ جو عمق ہستی کو تشکیل دینے میں دخیل ہو اور غیر وجود ہو، ایسی کوئی ہستی یا ایسی کوئی طبیعت، ایسی کوئی ذات خارج میں موجود نہیں ہے۔ وجود کے علاوہ کوئی اور ذات وہ اصالت کا کردار ادا نہیں کرتی ہے۔ یہاں پہ علامہ کا استدلال کیا ہے؟ اس اور علامہ کس طریقے سے اس باس کو جو ہے وہ اصالت وجود کی جانب ارتباط دیتے ہیں، اصالت وجود کی جانب پلٹاتے ہیں، یہ بہت ہی ایک جذاب نقطہ ہے اور ایک بہت ہی اہم مطلب ہے جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود اصیل ہے۔ ہم نے پہلے فصل اصالت وجود کے اندر جو فصل چہارم تھی اس کے اندر اس بات کیا کہ وجود ایک ذات ہے، اصیل ہے، اور وجود کے علاوہ بقیہ جتنی بھی ذوات ہیں وہ ساری کی ساری ذوات جو ہے وہ اعتباری ہیں۔ خوب وہیں پہ ایک سوال مطرح ہوا تھا، کہاں سے معلوم اصالت ہما ہو، وجود بھی اصیل ہو، ماہیت بھی اصیل ہو، وجود بھی اصیل ہے، وجود کے علاوہ کوئی اور طبیعت بھی اصیل ہے؟ اس کو علامہ نے کس طریقے سے رد کیا تھا؟ اسی فصل میں علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما القول باصالتہما معا، کہ دو طبیعتیں اصیل ہوں، فلم یذهب الیہ احد منہم، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لاستلزام ذالک کون کل شیء شیئین اثنین، کہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ ہر طبیعت، ہر ایک ذات، ایک شے دو شیئوں میں تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ جنبہ بھی اصیل ہے، ایک جنبہ دیگر بھی اصیل ہے، دو چیزوں نے مل کر اس کو تشکیل دیا، دونوں اس کی ہستی، دونوں اس کی اصالت میں دخیل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ میں اس شے کو، اس کتاب کو وحدت، بصفت وحدت پا رہا ہوں۔ اگر اسی کتاب کو تشکیل دینے میں دو چیزیں دخیل ہوں تو یہ ایک چیز دو میں چونکہ دونوں اصیل ہیں، دونوں واقعیت کو تشکیل دے رہی، بس یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک شے دو شے میں تبدیل ہوگا، اور وجدانی طور پہ، حسی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ ایک شے ایک ہی شے ہے، دو شے نہیں ہے۔ پس واقعیت میں وجود کے علاوہ کوئی اور مغایر طبیعت، کوئی اور غیر از وجود کے جو اصل ہستی کو تشکیل دے موجود نہیں ہے۔ پس اصالت وجود کے لوازمات میں سے ایک ہے کہ وجود ہی اصیل ہے
یعنی ایک لازمہ کیا ہے کہ وجود اصیل ہے، دوسرا لازمہ کیا ہے کہ وجود ہی اصیل ہے، وجود کے علاوہ کوئی اصیل نہیں ہے، کوئی اور طبیعت غیر از وجود اصیل نہیں، بلکہ بقیہ سب کے سب اعتباری ہیں، بالوجود موجود ہیں، غیر از موجود یا حقیقتاً خارج میں موجود ہیں لیکن بالوجود موجود ہیں، بذات موجود نہیں ہے۔ پس جب بذات موجود نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی اور طبیعت جو مغایر باوجود ہے اصیل نہیں ہو سکتی، چونکہ اصالت منحصر در وجود ہے، اور وجود کے علاوہ باقی جتنی بھی تبائیں ہیں، جتنی بھی ذوات ہیں، وہ سب کی سب بالوجود موجود ہیں، غیر از وجود موجود نہیں ہو سکتے۔ بس یہ اس استدلال کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طبیعت جو مغایر باوجود ہو اور ساحت عمق ہستی کو تشکیل دینے میں دخیل ہو، وجود کے علاوہ ایسی کوئی ذات، ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ الفصل السابع فی احکام الوجود السلبیت، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ فصل ہفتم یہ وجود کے احکام سلبیہ میں سے ہے، یعنی یہاں پر السلبیت صفت وجود نہیں ہے بلکہ صفت احکام ہے، یعنی وجود کے احکام کہ جو احکام سلبی ہیں، وجود کے ثبوتی احکام نہیں ہیں، جیسے بعض ثبوتی احکام ہے بعض سلبی، وجود کا اصل الواقعیت ہونا یہ وجود کے احکام ثبوتی میں سے ہیں، وجود کا اصیل ہونا، واحد ہونا، یہ وہ احکام ہیں کہ جو وجود رکھتا ہے، وجود جن کو حامل ہے، لیکن بعض ایسے احکام ہیں کہ اپنی ذات وجود کی وجہ سے وجود ان کو دفع کرتا ہے اور وجود ان احکام کو قبول نہیں کرتا، اور یہ احکام وجود سے سلب ہیں، مسلوب ہیں۔ منہا پہلا حکم فرماتے ہیں ان الوجود لا غیر اللہ، وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، کہ غیر کا معنی کیا وہ ذات کہ جو غیر از وجود ہو اور ساتھ اس کے وہ اصل واقعیت، اصل ہستی کو تشکیل دینے میں کی مدعی ہو، ایسی کوئی ذات غیر از وجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وذالک، کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں لأن انحصار الاصالت فی حقیقتہ یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا له اجنبیا عنہ بطلانا ذاتیہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اصالت کا منحصر در حقیقت وجود ہونا، وجود اصیل ہے اور صرف وجود اصیل ہے، اصالت منحصر در حقیقت وجود ہے، اس کا لازمہ کیا ہے کہ ہر وہ شے کہ جو غیر از وجود ہے وہ بطلان ہے، وہ باطلۃ الذات ہے، بطلان ذاتی رکھتی ہے، کہ اس بطلان ذاتی کی جو علامہ کی نگاہ میں ایک اصطلاح ہے، لغوی معنی یعنی خارج میں معدوم ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ کی نگاہ میں ایک مکمل اصطلاح ہے، اور اس کو علامہ کے کلمات سے ہم نے استحصا کرنا ہے، اس کو علامہ کے کلمات سے انشاءاللہ نکالنا ہے، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یستلزم اصالت وجود و انحصار اصالت در حقیقت وجود کا لازمہ کیا ہے کہ ہر وہ جو غیر از وجود ہے، مکمل طور پہ اجنبی از وجود ہے، مغایر با وجود ہے، جو بھی طبیعت غیر از وجود ہے وہ بطلان رکھتی ہے، اور کون سا بطلان؟ بطلان ذاتیہ، بطلان ذاتی رکھتی ہے۔ بطلان ذاتی کی اصطلاح کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے چند جگہ پہ متعدد مقامات پہ استعمال کیے۔ ایک دفعہ علامہ ماہیات کو فرماتے ہیں کہ ماہیت باطلۃ الذوات ہے۔ اسی طرح علامہ نے محالات ذاتیہ جن کی ذات میں ہی یا تو خود عدم داخل ہے، ان کی ذات میں عدم بیٹھا ہوا ہے، یا ان کی ذات کا لازمہ عدم ہے، ان کو محالات ذاتیہ کہتے ہیں، خارج میں متحقق نہیں ہو سکتے، موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ جو محالات ذاتی ہیں ان کے لیے بھی علامہ نے یہی استعمال کیا ہے کہ یہ بھی باطلۃ الذوات ہیں، یہ باطلۃ الذات۔ کیا معنی ہے اس بطلان کا یا بطلان ذاتی کا؟ اگر علامہ کے کلمات میں دقت کریں، علامہ نے یہ اصطلاح باطلۃ الذات کی اصطلاح وہاں پر استعمال کی ہے، وہ طبیعت، وہ ذات، وہ حقیقت، وہ شے، ذات بمعنی شے، یعنی جس طرح ماہیت بمعنی عام، یعنی کل شے، ہر شے، ہر ذات، ہر طبیعت، ہر وہ طبیعت جو اپنی ذات کے لحاظ سے اقتضاء تحقق خارجی خود نہ رکھتی ہو، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے اقتضاء تحقق خارجی نہ رکھتی ہو، وہ طبیعت
باطلۃ الذات ہے۔ بس ہر وہ طبیعت کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے اقتضائے تحقق خارجی نہ رکھتی ہو بلکہ وجود کی حالت بن کر موجود ہے، وجود کی صفت بن کے موجود ہے، بالوجود موجود ہے، بالذات بے اقتضائے ذات موجود نہیں ہے بلکہ وجود کی حالت ہے اور اس وجہ سے موجود ہے، ہر ایسی طبیعت کو علامہ فرماتے ہیں باطلۃ الذات ہے، اس کی ذات باطل ہے۔ بس ہر وہ طبیعت کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے اقتضائے وجود نہیں رکھتی وہ باطلۃ الذات ہے۔ بس اس لحاظ سے دیکھیں وجود، چاہے وجود امکانی ہو، وجود واجبی ہو، کوئی بھی وجود ہو جو بذات موجود ہے، اصیل ہے، خود اقتضاء تحقق خارجی رکھتا ہے، وجود باطلۃ الذات نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ اصطلاح باطلۃ الذات کی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ ذوات کہ جو اقتضاء تحقق خارجی نہیں رکھتی ہیں باطلۃ الذات ہیں، یہ بھی دو طرح کی ذوات ہیں۔ بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو خود اقتضاء وجود نہیں رکھتی لیکن اقتضاء عدم بھی نہیں رکھتی ہیں، جیسے ماہیات۔ ماہیات خود اقتضاء وجود نہیں رکھتی ہیں لیکن اگر وجود ہو، اگر وجود کے ساتھ متحد ہو جائیں، وجود کے ذریعے سے خارج میں موجود ہو سکتے ہیں، بس بالوجود موجود ہیں، خارج میں ممتنع الوجود نہیں ہے لیکن خود اقتضاء وجود نہیں رکھتے، تساوی النسبت الی الوجود والعدم ہے، بس اس لحاظ سے ماہیات باطلۃ الذوات۔ یا بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو خود اقتضاء وجود بھی نہیں رکھتے لیکن اقتضاء عدم رکھتی ہیں، جیسے خود ذات عدم خارج میں موجود نہیں ہو سکتی، کسی بھی جہت سے نہیں ہو سکتی، یا محالات ذاتی ہیں، وہ خارج میں کسی بھی جہت سے موجود نہیں ہو سکتے، وہ اصلا کوئی شیئیت نہیں رکھتے، کہ علامہ نے ان کے بارے میں جو اصطلاح استعمال کی ہے لا شیئیت اللہ، اصلا ان کو کوئی شیئیت حاصل نہیں ہے۔ پس ماہیات باطلۃ الذوات ہیں، یا وجود کے علاوہ جتنی بھی ذوات ہیں وہ اصیل نہیں، یعنی خود اقتضاء وجود نہیں رکھتے، پس باطلۃ الذوات ہیں، خود اقتضاء تحقق خارجی نہیں رکھتے ہیں، پس باطلۃ الذوات ہیں۔ باطلۃ الذوات ہے، نام خارج میں معدوم ہے، اصلا نہیں ہے، نیستی ہے، وجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ باطلۃ الذات ہیں، یعنی وجود سے ہٹ کر مستقل طور پہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتے ہیں لیکن بالوجود، وجود کے ذریعے سے حتماً خارج میں موجود ہیں اور خارج میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن صرف محالات ذاتیہ وہ بالوجود بھی خارج میں موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس یہ سارے کے سارے کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے اقتضاء وجود نہیں رکھتے یہ سب باطلۃ الذوات ہیں۔ ان میں دو گروہ ہیں کہ بعض وجود کے ذریعے سے موجود ہو سکتے ہیں جیسے ماہیات ہیں، عدم مضاف ہے، یا معقولات ثانیہ فلسفی، یا دیگر گروہ، یا اصلا جو بالوجود بھی موجود نہیں ہو سکتے وہ محالات ذاتی ہیں، کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ باطلۃ الذوات بطلانا ذاتیہ رکھتے ہیں، ان کی ذات میں ہی بطلان ہے، ذات کے لحاظ سے دیکھیں حتیٰ جب موجود ہیں تب بھی اقتضاء وجود نہیں رکھتے ہیں۔ بس ان سب کے لیے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اصطلاح بطلان ذاتیہ استعمال کی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ لأن وذالک، اس کی دلیل کیا ہے، لأن انحصار الاصالت فی حقیقتہ، یعنی حقیقت الوجود، کہ اصالت کا منحصر در حقیقت وجود ہونا، یستلزم، اس کا لازمہ ہے، اس کا لازمہ کیا ہے، بطلان کل ما یفرض غیرا لہو، ہر وہ چیز کی جو غیر از وجود ہے وہ باطل ہے۔ کیا مطلب باطل ہے؟ بالذات اقتضاء تحقق نہیں رکھتا، اجنبی عنہ، جو اجنبی از وجود ہے۔ کس قسم کا بطلان؟ فرماتے ہیں بطلانا ذاتیہ، یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے باطلۃ الذات ہے، تحقق خارجی کا اقتضاء نہیں رکھتا۔ یہاں پہ اس کی ایک مزید بہتر تفسیر بھی کی جا سکتی ہے جو جناب صدر المتعلین کے فرمائشات اور ان کے کلمات کے نزدیک ہے، لیکن اختصار کی بنا پہ اس کو حذف کرتے ہیں۔ اسی فرع اول یا جو حکم سلبی اول ہے، اس کی ایک نادرست تقریر جو کی گئی ہے، اور بعض بزرگواران اور اساتید نے اس کی اسی طرح سے تقریر کی ہے، وہ یہ کہ اصلا علامہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا غیر اللہ، اصلا وجود کے علاوہ خارج میں کچھ بھی موجود نہیں ہے،
جو امور اعتباری ہیں ذہنی محض، ایسا خارج میں نہیں ہے، ماہیات خارج میں موجود نہیں ہے، معقولات ثانیہ خارج میں موجود نہیں ہے، صرف جو چیز خارج میں موجود ہے بس وجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا لا غیر اللہ، یعنی جو بھی مغایر وجود ہے، چاہے اصل تحقق ہستی کو تشکیل دینے کا مدعی ہو جیسے کوئی اور ذات اصیل، یا اصل تحقق خارجی کو تشکیل دینے کا مدعی نہ ہو جیسے امور اعتباریہ، انہوں نے آ کے یکسر ان تمام امور کو خارج میں معدوم قرار دیا اور اصالت وجود کی اس طرح سے تقریر کی کہ صرف وجود خارج میں موجود ہے، وجود کے علاوہ کوئی شے خارج میں موجود نہیں ہے، جبکہ دیگر قرائن کی اساس پر یہ تقریر درست نہیں ہے۔ اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مکمل طور پہ ماہیات و معقولات ثانیہ فلسفی کے خارج میں تحقق، خارج میں موجودیت کے قائل ہیں، اور متعدد جگہ پہ علامہ اس مطلب کی جانب التفاتاً و اشارتاً اس کی جانب تذکر فرما چکے ہیں۔ فرع دوم یا حکم سلبی دوم جس کی جانب علامہ توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وجود ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی طبیعت ہے کہ جو کوئی ثانی نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پر دو، اس سے پہلے کہ ہم استدلال میں وارد ہوں، خود اصل مدعا کی تبیین کے لیے ہمیں دو چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ثانی کا کیا معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس حکم میں جو ثانی ہے اس کا حکم اول میں جو غیر آیا تھا لا غیر اللہ، لا ثانی اللہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی یہاں پر جو ثانی کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے اس کا اصطلاح غیر کے ساتھ کیا فرق ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ جو مدعا یہاں پہ علامہ نے بیان فرمایا کہ وجود کا کوئی ثانی نہیں، وجود لا ثانی اللہ، اس سے علامہ کی یہ مراد نہیں ہے کہ وجود میں کثرت طولی، جس کو علامہ فصل قبلی کے اندر جو ہے وہ اس بات کر چکے ہیں تشکیکی، وہ نہیں، چونکہ ایک وجود، دو وجود، تیسرا وجود، بالآخر ایک نو ان میں آپس میں کثرت طولی تو ہے۔ وجود واجب الوجود، وجود عقل اول، عقل دوم، وجود مثالی، وجود مادہ، بالآخر یہ چند وجود بن جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں تباین نہیں ہے جس طرح مشا قائل ہے، لیکن بالآخر ایک غیریت مطرح ہے، ایک کثرت طولی موجود ہے، کثرت طولی تشکیکی یہاں پر موجود ہے۔ بس علامہ جو کہہ رہے ہیں لا ثانی اللہ، اس سے علامہ کثرت طولی کی نفی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ نہیں مراد کہ ایک وجود ہے بس وجود عقل نہیں ہے، چونکہ ثانی ہے واجب الوجود، اصلا ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہاں پر وجود سے کثرت عرضی کی بھی نفی نہیں کرنا چاہ رہے، کثرت عرضی اس کی بھی علامہ نفی نہیں کرنا چاہ رہے، چونکہ اس کو پہلے اس بات کر چکے ہیں کہ ماہیات کے ذریعے سے، ماہیات متکثر ہیں اولا و بالذات، اس کے ذریعے سے وجودات میں بھی تکثر ہے ثانیاً و بالعرض، بس حقیقتاً وجودات میں کثرت عرضی پائی جاتی ہے۔ لا ثانیہ لا کہہ کے کثرت عرضی کی بھی نفی کرنا مقصود نہیں ہے۔ بس وجود سے جو علامہ فرماتے ہیں لا ثانیہ لا، کثرت طولی کی بھی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، کثرت عرضی کی بھی نفی کرنا مقصود نہیں۔ مراد یہ جو حقیقت وجود جو ایک ذات ہے، جیسے تشکیک میں بھی علامہ نے فرمایا کہ ان الوجود کیا ہے، حقیقت واحدۃ تشکیکی، وجود ایک حقیقت واحد، ایک ذات واحد، ایک پیکر واحد ہے جس کے اندر تشکیک پائی جاتی، پیکر واحد تشکیکی ہے۔ یہ پیکر واحد وجود جو پیکر تشکیکی ہے اپنے تمام مراتب طولی کے ساتھ، مراتب طولی جن میں علیت اور معلولیت ہے، واجب الوجود سے لے کر مادہ اولا تک، حیولہ اولا تک، یہ سارے کے سارے پیکر واحد، یہ ایک وجود، مراتب طولی و مراتب عرضی، تشکیک عرضی، اس سب جو ایک واحد ہے، ایک پورا مجموعہ جس کے اندر کثرت طولی، کثرت عرضی، یہ پورا ایک وجود، اسی طرح کا دوسرا ایک وجود، ایک اور ثانی جو اسی طرح کا ایک وجود تشکیکی کثرت طولی عرضی رکھتا ہو، اس وجود کا دوم نہیں ہے، اس وجود کا کوئی دوسرا ثانی موجود نہیں ہے، یعنی وہ بھی وجود ہے، یہ بھی وجود ہے، وہ اس میں بھی کثرت ہے طولی عرضی، اس میں بھی کثرت طولی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دو
طبیعتیں ہوں، دونوں جنس سے وجود سے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. دو جدا ایک دم مغایر طباعی دونوں جنس سے وجود سے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر غیر اور اس ثانی میں کیا فرق ہے؟ یہاں سے آپ کو فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا. غیر جب ہم نے کہا تھا وہ غیر مدعی ہے، تحقق اصل الواقعیت ہے، خود مدعی ہے کہ میں اصل الواقعیت کو تشکیل دیتا ہوں، لیکن جن سے وجود سے نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جن سے وجود سے نہیں، یعنی وجود نہیں ہے، وجود کے علاوہ کوئی طبیعت ہے، وجود کے علاوہ کوئی ذات ہے، ذات الف ہے، لیکن مدعی ہے کہ میں واقعیت کو تشکیل دے رہا ہوں، میں حقیقت ہستی، عمق ہستی، حقیقت ہستی کو تشکیل دے رہا ہوں. اس بات کا مدعی ہے، غیر ہے، لیکن طبیعت وجود سے نہیں ہے، جنس سے وجود سے نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ثانی ہے، یعنی ثانی بھی جنس سے وجود سے، اول بھی جنس، دونوں وجود ہیں، دونوں وجود ہیں، لیکن یہ وجود جدا اپنے تمام تر مراتب طولی عرضی، تمام کثرات طولیہ و عرضیہ کے ساتھ، یہ ایک اور وجود، ایک اور نظام ہستی جو خود جنس سے وجود سے، خود طبیعت و ذات وجود سے ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وجود اس طرح کا کوئی ثانی، کوئی دومی نہیں رکھتا ہے، کوئی دوئیت وجود کے اندر نہیں ہے، کوئی وجود کے اندر کسی قسم کا اثنینیت، دونوں طبیعت وجود سے ہوں، اس طرح کا کوئی اثنینیت موجود نہیں ہے. یہاں پہ اس مطلب کو اس بات کرنے کے لیے علامہ طباطبائی رضوان اللہ بعض مقدمات کو ذکر کرتے ہیں، اور ان مقدمات کو علامہ لوازم اصالت وجود میں سے قرار دیتے ہیں. یہاں پر وہ جو محتوی فصل میں وارد ہونے سے پہلے جو دوسرا تذکر یا دوسرا نقطہ جو ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ ان فروعات میں آپ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک رتبے میں ہوں، بلکہ یہ فرع دوم براہ راست متفرق بر و متفرع بر فرع اول، متوقف بر فرع اول، اور اس کے ذریعے سے اصالت وجود کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے. پس فرع دوم در حقیقت اصالت وجود مع اضافہ فرع اول، ان دونوں کو ضمیمہ کریں، اس سے ہمیں یہ فرع دوم، یہ جو ہے اصالت وجود کی جو فرع دوم یا حکم سلبی دوم ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے اس مطلب کے اوپر کہ وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصالت حقیقت الوجود، وجود کی جو ایک ذات واحد ہے، اس میں اصیل ہے، ذات واحد اصیل ہے، اصالت اسی میں منحصر ہے. جب ہم نے اس بات کیا کہ وجود کی ذات میں اصالت ہے، وجود ایک ذات اصیل ہے، اور وجود کے ایک ذات اصیل واحد ہے، ایک ذات اصیل واحد ہے، اور وجود کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب کے سب اعتباری ہیں، بطلان ذاتی رکھتے ہیں. پس وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. جو بھی غیر فرض کریں، جو بھی غیر آپ فرض کریں، وہ باطلت الذات ہے، یعنی اصلاً وہ غیر اصل الواقعیت کو تشکیل دینے کا مدعی ہی نہیں ہے، اعتباری ہے. وہ اصلاً اپنی ذات کے لحاظ سے تحقق خارجی کا اقتضا نہیں رکھتا. یہ اصالت وجود ہمیں بتاتی ہے. پس اصالت وجود نے آگے کہا کہ وجود اصیل ہے، وجود کے علاوہ کوئی بھی شے، کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی طبیعت اصیل نہیں ہے. خوب، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ذات اصیل نہ ہو، کوئی بھی طبیعت اصیل نہ ہو، اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے، وجود کا کوئی دوم نہیں ہے؟ یہاں پہ اگر آپ دقت کریں، ایک اور مطلب جس کی جانب تلویحاً علامہ نے یہاں پر مطلب ذکر کیا ہے، صراحتاً پہلے بیان کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی شے، کسی بھی طبیعت میں تعدد، اس میں تکسر متفرع بر تمایز ہے، متفرع بر تمایز ہے، اس میں کسی نوع کا تمایز ان دونوں میں ہونا چاہیے تاکہ دو معنی پیدا کر سکے. اگر من جمیع الجہات، تمام جہات سے ایک ہو، فلسفی لحاظ سے بحث ہو رہی، ورنہ کوئی کہ دو پین ہیں لیکن بالکل شکل، رنگ، صورت، قد، اپنے تمام لکھائی سب بالکل ایک، لیکن یہ الگ وجود ہے، یہ الگ وجود ہے، وجود کے لحاظ سے ایک نہیں، اگرچہ مشابہت رکھتے ہیں، تشابہ رکھتے ہیں، حتیٰ کمیت کے لحاظ سے بھی ایک ہے، مثل ہیں، تماثل رکھتے ہیں، ایک جنس ہیں، ایک کم رکھتے ہیں، ایک کیف رکھتے ہیں، لیکن وجود کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، من جمیل جہات ایک نہیں ہے.
اگر دو اشیاء من جمیل جہات ایک ہوں، اس کو اجتماع مثلین کہتے ہیں. اور مرحوم مظفر نے منطق میں بھی ذکر کیا، فلسفے میں بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا. اجتماع مثلین محال ہے، اجتماع مثلین من جمیع الجہات یہ محال ہے، اصلا ممکن نہیں. پس تعدد متفرع بر تمایز ہے. تمایز یعنی ایک منشأ افتراق ہونا چاہیے جس میں یہ دونوں اشیاء فرق ہوں، مغایرت رکھتے ہوں، غیریت رکھتے ہوں، تمایز رکھتے ہوں. ایک منشأ اشتراک ہو جس میں یہ شریک ہے. اب وجود ہونے میں دونوں طبیعت شریک ہے، وجود ہونے میں دونوں طبیعتیں شریک ہیں، دونوں وجود ہیں، عمق ہستی کے لحاظ سے دونوں وجود ہیں. یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں منشأ تمایز کیا ہے، منشأ افتراق کیا ہے؟ تمایز کس کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، افتراق کس کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے؟ خود اس ذات اپنی ذات کی وجہ سے تو افتراق حاصل نہیں ہو سکتا. بس اگر اس وجود کو دوسرے وجود کے ذریعے سے فرق حاصل کرنا ہے، حتماً ایک شیء اصیل دیگر، ایک شے جو اصل الواقعیت کو تشکیل دے، وہ اس کے ساتھ ضمیمہ ہو، ایک اس کے ساتھ ضمیمہ ہو، تاکہ منشأ افتراق ہو. وجود ہونے میں دونوں شریک ہیں، لیکن ایک اور امر اصیل ہونے میں ایک اور امر اصیل اس کے ساتھ خلیط ہے، اس کے ساتھ خلط ہوا ہے، مخلوط ہوا ہے، یا ضمیمہ ہوا ہے، منظم ہوا ہے. اور اس طریقے سے ان دونوں میں تمایز اور ان دونوں میں افتراق پیدا ہوتا ہے، ان دونوں میں جو افتراق پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اصالت وجود کی اساس پہ وجود کا ایسا کوئی غیر نہیں ہے، وجود ایسا کوئی غیر نہیں رکھتا ہے کہ جو اس کے ساتھ اصل الواقعیت کو تشکیل دینے میں شریک ہو، اصل الواقعیت کی سطح میں، عمق ہستی میں وجود کے ساتھ دخیل ہو. یہ فرع اول میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور فرع اول میں ہی اس کے اوپر استدلال بھی قائم کر چکے ہیں. بس اس معنی میں وجود کا کوئی غیر نہیں ہے. جب وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، پس کوئی شے، کوئی اور ذات کہ جو وجود کے ساتھ خلیط ہو، وجود کے ساتھ خلط ہوتی ہو، وجود کے ساتھ مخلوط ہو کر اس وجود کو اس وجود سے جدا کرے، یا وجود کے ساتھ ضمیمہ ہو، کہ خلیط اور منظم میں ایک بہت ہی ظریف نقطہ، ایک ظریف فرق ہے، ان میں ضمیمہ ہو. بس ایسی کوئی اصیل ذات موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف وجود ہے سطح اصالت میں، سطح عمق ہستی میں. بس جب وجود سے ہم نے ہر قسم کے خلیط کی نفی کی، ہر قسم کے ضمیمے کی نفی کی، یہ وجود صرف الوجود ہے، یہ وجود صرافت رکھتا ہے. یہ وجود ایک صرف الوجود، یعنی جس کے ساتھ کوئی خلیط، کوئی شے مخلوط، کوئی طبیعت مغایر جو عمق ہستی میں دخیل ہو، وہ اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ مخلوط نہیں ہو. پس یہ وجود کیا ہے؟ صرف الوجود ہے. یہ خود اصطلاح صرف الشے، اس کی جانب انشاءاللہ آگے اشارہ آئے گا. بس وجود جو ہے وہ صرف الذات ہے، ایک صرف الطبیعت ہے. جب وجود صرف الطبیعت ہے، ایک صرف الوجود ہے، صرف الوجود کا قاعدہ موجود ہے، صرف الشے لا یتصنع ولا یتکرر، کہ جو بھی شے صرف الشے ہوتی ہے وہ اس میں نہ تکرر ہے، نہ تکرار ہے، اور نہ ہی اس میں اثنینیت اور کثرت مطرح ہے. پس صرف الشے لا یتصنع ولا یتکرر. اور چونکہ یہ وجود از لحاظ خارج صرف الوجود ہے، پس خارج میں دو وجود نہیں ہو سکتے، دو پیکر وجود ہوں جو ایک دوسرے سے متباین ہوں، جدا ہوں، مغایر ہوں، یہ ممکن نہیں. اگرچہ وجود کے اپنے اندر کثرت طولی و عرضی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ہم پہلے اس بات کر چکے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہے. لیکن دو پیکر وجود مغایر با وجود موجود ہوں، اس طرح کی شے صرف الوجود اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دو وجود ہوں اور دو پیکر وجود ہوں اور دو جو ہے وہ وجود ہوں. پس علامہ فرماتے ہیں کہ صرف الوجود لا یتصنع ولا یتکرر. خب یہاں پہ ہم علامہ سے سوال کرتے ہیں، خود علامہ اس قاعدے کی دلیل بیان کرتے ہیں. اگرچہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے، ایک نوع تکرار ہے، لیکن وضاحت کے لیے علامہ، خب کیا اشکال ہے کہ صرف شے ہو، ایک نوع تکسر پیدا ہو جائے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ دقت کریں،
ایک صرف شے، مثلا صرف الانسان، زید کی بات نہیں ہو رہی، بکر کی بات نہیں ہو رہی، امر کی بات نہیں ہو رہی، خالد کی بات نہیں ہو رہی، صرف الانسان جس کے ساتھ کسی اور شے کو لحاظ نہیں کیا، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا قد، اس کا کسی بھی شے کو لحاظ نہیں کیا، صرف الانسان. یہ جو صرف الانسان ہے، آیا اس میں تکسر فرض ہے؟ اس میں کسی قسم کا تکسر نہیں ہے. اگر آپ اس میں تکسر کو فرض کرتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں وہ جو مصداق دوم آپ نے فرض کیا ہے وہ بعینہ ہی مصداق اول کی طرف بازگشت رکھتا ہے. کیوں؟ اگر اس مصداق اول سے ممتاز ہو جائے، اس سے فرق حاصل ہو، افتراق ہو جائے، کوئی شے خلیط ہو گئی ہے، بس صرف نہیں ہے، وہ اپنی صرافت سے ہی خارج ہو گیا. اسی طرح صرف الوجود، اگر اس کے لیے ایک دوسرا وجود خارجی آپ فرض کر سکیں، ایک دوسری ذات فرض کر سکیں، علامہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کسی شے کو آپ نے اس کے ساتھ خلط کیا ہے، کسی شے کو اس کے ساتھ مخلوط کیا ہے، کسی طبیعت دیگر جو اصیل ہستی کو تشکیل دینے کی مدعی، اس کو آپ ضمیمہ کر رہے ہیں، اور اصالت وجود اس مطلب کی نفی کرتی ہے. بس خارج میں صرف الوجود ہے، اور صرف الوجود لا یتسنى ولا یتکرر. بس وجود لا ثانیہ لا، وجود کا کوئی ثانی، کوئی طبیعت دیگر وجود کہ جو اس وجود کے علاوہ ہستی کو تشکیل دے، ایسی موجود نہیں ہے. بس فرماتے ہیں وَمِنْهَا، یعنی انہی احکام سلبیہ وجود میں سے دوسرا حکم کہ انہو لا ثانیہ لا، وجود کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوم نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ أَصَالَةَ حَقِيقَتِهِ الْوَاحِدَةِ وَبُطْلَانَ كُلِّ مَا يُفْرَزُ غَيْرًا لَهُ يَنْفِي عَنْهُ كُلَّ خَلِيطٍ دَاخِلٍ فِيهِ أَوْ مُنْضَمٍّ إِلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ اصالت حقیقت واحدہ وجود، یہ واحدہ، دقت کے ساتھ، یہ تمام کثرات داخل در وجود ہیں، یہ اس کی وحدت کو خراب نہیں کرتے. کثرت طولی، کثرت عرضی، یہ اس ہوویت و اس وحدت وجود کو، اس ہوویت و ذات واحد وجود کو خراب نہیں کرتے، بلکہ وجود واحد، ایک پیکر واحد جس کے اندر یہ طبقات موجود ہیں، جس کے اندر یہ کثرت عرضی موجود ہے، جس کے اندر کثرت طولی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ وجود کی حقیقت واحدہ کا اصیل ہونا ایک مطلب، دوسری چیز کیا؟ وہ بطلان کل ما یفرز، یہ بطلان بعینہ ہی ارجاع ہے کہ فرع دوم متفرع بر فرع اول ہے، اس کو علامہ ارجاع دے رہے فرع اول کی طرف. وہ بطلان کل ما یفرز غیرا لہو، ہر وہ چیز جو غیر از وجود فرض کیا، غیر سے مراد جو ساحت عمیق ہستی میں تشکیل دینے میں دخیل ہو، علامہ فرماتے ہیں اس کی ذات باطلۃ الذات، اپنی ذات کی لحاظ سے خالی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بطلان کل ما یفرز غیر اللہ ینفی عنہ، یہ نفی کرتا ہے کس سے؟ وجود سے. کس چیز کی؟ عنہ کل خلیط داخل فیہ اور منضم الیہ، کہ کوئی بھی خلیط چاہے وجود کے اندر داخل ہو، وجود کا جزء داخلی بنے، کہ خلیط جزء داخلی کو کہتے ہیں، اور منظم جزء خارجی، جو جزء خارجی اس کو ضمیمہ، جو خارج سے کوئی شے ضمیمہ، اس کو جزء خارجی کہتے ہیں، ضمیمہ کہتے ہیں. بس فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا غیر جو یا تو وجود کا جزء داخلی ہو یا جزء خارجی ہو، فرماتے ہیں کہ باطل ہے، اصلا ممکن نہیں ہے. بطلان غیر از وجود و اصالت وجود نفی کرتا ہے کہ کوئی بھی خلیط یا ضمیمہ وجود کے ساتھ منظم ہو. فہو، پس نتیجہ کیا ہے اس کے اساس پہ؟ فہو صرف فی نفسہی، پس وجود اپنی ذات واحد اصیل کے لحاظ سے صرف ہے، صرافت رکھتا ہے. صرف الوجود کا ایک قاعدہ ہے، صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر. صرف الشیء کہ وجود اس کا ایک مصداق ہے، یہ قاعدہ عام میں از وجود ہے. ابھی اس قاعدے کو ہم وجود میں جاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ قاعدہ عام میں از وجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر، کہ صرف الشیء اس میں کسی قسم کا تصنع، یعنی اس میں کسی قسم کا اثنینیت اور تکرار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں وہ صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر. بس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ فرض کر، ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف بھی ہے، دوئیت بھی ہے، کیا اشکال لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اشکال ہے. فَكُلُّ مَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا عَادَ أَوَّلًا، آپ دوم کو فرض کریں، اس کے لیے ایک دوئیت فرض کریں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ دوم بھی صرف، اول بھی صرف، یہ دوم در حقیقت اس اول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ اس اول کی طرف بازگشت رکھتے ہیں. یہ وہی اول ہے جس کو آپ نام دینے میں دوسرا کہہ رہے ہیں، ورنہ واقعیت کے لحاظ سے دوسرا نہیں ہے.
خب فکل ما فرض لہو ثانیا عہد اولا، وہ بعین ہی اول کی طرف بازگشت کرتا ہے، اسی کے ذیل میں آ جائے گا. وَإِلَّا اگر اول کی طرف بازگشت نہیں کرتا، فرماتے ہیں وَإِلَّا امتاز عنہ بشیء غیرہ داخل فیہ او خارج منہ، فرماتے ہیں وگرنہ اگر وہ اس اول کی طرف بازگشت نہیں رکھتا، یہ دوم اس اول سے ممتاز ہوتا ہے بشیء غیرہ، اس طبیعت اول کے علاوہ ایک طبیعت غیر کے ذریعے، ایک طبیعت دیگر کے ذریعے سے، کہ وہ طبیعت دیگر داخل فی ہے، جس کو علامہ نے کہا خلیط، جو داخل فی داخل ہو، جزء داخلی ہو، خلیط ہو، خلیط ہے، او خارج من، یعنی منظم ہے، زمیمہ ہو رہا ہے، خارج من ہو جو اس کے ساتھ زمیمہ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے یہ دوسرا پہلے والے سے ممتاز ہوگا. جب خلیط ہے یا انضمام داخلی پس صرف نہیں ہے. والمفروض انتفاؤہ، اور مفروض کیا ہے، پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وجود کا کوئی غیر نہیں ہے، وجود کے لیے کوئی خلیط نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی انضمام نہیں. ہاذا خلف، فرماتے ہیں یہ خلف، اگر خلیط پہلے نفی کر چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا اول کی طرف بازگشت نہیں کرتا، بس حتماً خلیط ہے، اور خلیط کا ہونا یہ خلف ہے، پہلے اس کا بطلان جو ہے وہ ثابت کر چکے ہیں. یہاں پر جو ہے فرع دوم، اس کے ذیل میں ایک نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ فرع دوم انتہائی اہمیت کی حامل فرع ہے، کہ یہاں پر علامہ نے وجود میں کی وحدت، وحدت الوجود، وحدت تشکیکی وجود، کہ وجود ایک ہے، اس میں دوئیت ممکن نہیں ہے، اس میں اثنینیت و تکرار نہیں ہو سکتا، اس کو صرافت وجود کے ذریعے سے اس بات کی ہے. صرافت وجود کو مقدمہ قرار دے کے علامہ وجود سے اثنینیت کی نفی کرتے ہیں، اور علامہ اسی صرافت وجود کو آئندہ انشاءاللہ آئے گا الہیات بمعنی الاخص، جہاں پر مباحث واجب الوجود کو مطرح کریں گے اور توحید واجب الوجود کو مطرح کرتے ہیں، وہاں پہ اسی صرافت وجود سے استفادہ کریں گے. بس یہ صرافت کی فہم صرف الوجود کیا، اس کے بارے میں تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس کو صحیح طور پہ حل کرنا و ہضم کرنا، یہ آئندہ آنے والی دقیق و عمیق مباحث فلسفی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید و معاون ہے، بالخصوص الہیات بمعنی الاخص کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دخیل ہے. یہاں پر ایک فرع دوم پہ ایک اشکال ہوا ہے، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے، ہم یہیں پہ بس ایک اشارہ کرتے ہیں، اور اس اشکال کے تبعات اور اس اشکال کے لوازم بہت دور تک جاتے ہیں. اور وہ اشکال یہ کیا گیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ صرف الشیء صرف ایک امر ذہنی ہے. مثال کے طور پہ صرف الانسان، یعنی ایک ایسی ذات جو انسان کے علاوہ کوئی بھی شے نہ اس کی ذات میں داخل ہو، نہ اس کے ساتھ خارج سے ضمیمہ ہو، یہ صرف اور صرف ذہنی ہے، یہ فقط ذہنی ہے، ذہنی کے علاوہ کوئی اور خارج میں اصلاً صرف الشیء متحقق نہیں ہو سکتا. خارج میں انسان دیکھتے ہیں زید ہے، اس کا رنگ اتنا ہے، اس کا مثال اس کا رنگ جو ہے یہ ہے، قد اس کا اتنا ہے، وزن اتنا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ مخلوط ہو کے ایک پورا مجموعہ ہے. بس وہ زید صرف الانسان نہیں ہے. بکر ہے، وہ بھی صرف الانسان نہیں ہے، اور دیگر جتنے بھی انسان ہیں صرف نہیں ہے. اسی طرح رنگ سفیدی، یہ صرف السفیدی نہیں ہے، یا کوئی بھی شے خارج میں صرف نہیں ہے. بس انہوں نے اشکال کیا وجود کے بارے میں بھی، جو علامہ یہاں پہ فرما رہے ہیں صرف الوجود. اب صرف الوجود ایک امر ذہنی ہے، خارج میں یا تو وجود زید ہے، وجود ہے جس کی ماہیت زید ہے، وجود ہے جس کی ماہیت سفیدی ہے، وجود ہمیشہ ماہیت کے ساتھ ہے. بس صرف الوجود، اصلا خارج میں کوئی صرف الوجود نہیں ہے. صرافت وجود بھی ایک امر ذہنی ہے، بس وجود کا ذہنی لحاظ سے صرف ہونا خارج میں دوئیت کی نفی نہیں کرتا. دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کہ یہاں پر کس نقطے کی طرف مستشکل اشکال کر رہا ہے، کہ وجود کا ذہن میں صرف ہونا. بقیہ اشیاء کی صرافت ذہنی ہے، بس وجود کی صرافت بھی ذہنی ہے، اور ذہن میں وجود کا صرف ہونا خارج میں نفی تکسر و خارج میں نفی تکرر نہیں کرتا. جیسے خارج میں دہا انسان ہے، ہزاروں انسان ہے، مثلا انگنت انسان ہے، لیکن ذہن میں انسان صرف ہے، خارج میں انسان صرف نہیں. انہوں نے کہا اسی طرح وجود بھی خارج میں صرف نہیں ہے. بس یہ استدلال علامہ کا ناقص ہے، علامہ کا استدلال کامل نہیں ہے. اس اشکال کے دفاع کے طور پہ
یہ مطلب ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ اصالت وجود کے اساس پہ وجود ایک طبیعت ہے جس کی ذات خارج میں اصیل ہے. خارج وجود اصلا عین الواقعیت و عین خارجیت ذہنیت ہو نہیں سکتا. وجود ذہنی نہیں رکھتا کہ آئندہ آنے والے مباحث میں اس کی جانب اشارہ کیا جائے گا. بس وجود ایک طبیعت کاملا خالص، کاملا خارجی و کاملا صرف در خارج ہے. اور چونکہ وجود کے علاوہ کوئی اور اصیل نہیں ہے، اگرچہ اعتباریات ہیں لیکن وہ اعتباریت عمق وجود میں دخیل نہیں ہے، ساحت عمق تشکیل ہستی میں دخیل نہیں، اور عمق تشکیل ہستی میں وجود کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے. بس اس لحاظ سے وجود ساحت عمیق ہستی میں صرف ہے، اور واقعا وجود کی صرافت خارجی ہے. بس جب وجود کے لیے صرافت خارجی مطرح ہے، لہذا عدم تکسر و عدم تکرر خارج میں اس بات ہوتا ہے، نہ کہ فقط ذہن میں اس بات ہوتا ہے. لہٰذا یہ اشکال علامہ طباطبائی کے استدلال کے اوپر وارد نہیں ہے، بلکہ وجود کاملا ایک ذات خارجی ہے، اور کاملا خارج میں وجود صرف ہے. خارج میں وجود جو ہے وہ کوئی دوئیت لا ثانیہ لا، کسی قسم کا ثانی و اثنین نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد تیسرا حکم سلبی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو درس بعدی کے اندر بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.